بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے تکلیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں کیا ہے۔ فرمان الہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ رحمت بنت افراسیم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ 2 صحابہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراسیم ساتھ رہی۔ وہ آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی۔ آپ علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے ہوں ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمہ کے پانی کو پئیں، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، ہم نے انہیں کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ علیہ السلام پر آ گرا۔ آپ علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال یہ بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں۔
آپ علیہ السلام کی وہ بیوی آپ علیہ السلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو وہ قسم پوری کرنا چاہی۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں قسم کا کوئی کفارہ نہیں تھا، بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی، اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ فرمان الہی ہے، اور اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں میں تنکوں کی ایک مٹھی جھاڑو لے کر اسے اپنی بیوی کو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حومل اور ان کے بعد بیشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔